الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے سامعین کرام، درس کا اصل موضوع جیسا کہ واضح کیا گیا، صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اصول، طریقہ، موقف اور اعتقاد کیا ہے، اسی کو مدلل بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں ماضی کے دروس میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ کل میں اپنی گفتگو میں فضائل صحابہ کے دلائل کتاب و سنت کا ذکر کر رہا تھا۔ احصاء اور استیعاب مقصود نہیں ہے، بلکہ بعض آیات اور بعض احادیث کا ذکر ہی مقصود ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ پیش کی گئی تھی، دوسری آیت میں نے پیش کیا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ یہ آیت کریمہ بھی صحابہ، مہاجرین و انصار کی فضیلت کی دلیل ہے، کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے نبی اور مہاجرین و انصار جنہوں نے ساعۃ العسرہ میں آپ کی اتباع کی، غزوے کے لیے آپ کے ساتھ جان و مال سے نکلے، ان کو اللہ جل وعلا نے یہ شرف عطا کیا کہ ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم، رؤوف الرحیم، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سورہ فتح کی آیات پڑھیں، اور بالخصوص آخری آیت کہ جس کے اندر عموم کے ساتھ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور ان کے خصائل کریمہ و اوصاف حمیدہ کا ذکر نہایت ہی بہترین انداز میں اللہ تعالی نے بیان کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ الآیت کہ جس کا میں ترجمہ صرف پیش کر رہا ہوں پہلے، کہ محمد رسول اللہ اور جو ان کے ساتھ، والذین معہ کے عموم میں تمامی صحابہ، حتیٰ کہ ان میں کے مہاجرین، انصار اور تمام دیگر اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم، صلی اللہ علی نبینا و رسولنا وسلم، سب شامل ہیں۔ کبار صحابہ، صغار صحابہ، رجال، نساء، سب صحابہ و صحابیات سبھی تو شامل ہے۔ والذین معہ میں،
اور ان کے عمومی اوصاف کا ذکر ہے. یوں آیا کہ اشداء علی الکفار، کفار پہ شدید، حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، ثبات علی الدین والحق المبین کے سلسلے میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت، مہربانی کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کتنی عظیم خصلت کا ذکر اللہ تعالی کر رہا ہے کہ انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہی رہتے ہیں. بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا، بڑی شان ہے ان کی. سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانی ان کے چہروں ہی سے ہوئیدہ کہ نماز اور دیگر خیرات کی برکتوں سے ان کے چہرے منور روشن، کہ چہرے ہی سے آیا کہ یا اللہ جل وعلا پر ایمان لانے والے، اس سے ڈرنے والے، اس کا تقوی اختیار کرنے والے، اس کی رضا چاہنے والے، اس کا فضل تلاش کرنے والے، یہ نیک بندے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ ان کی مثال تورات میں ہے کہ نبی اور اصحاب نبی کے اوصاف و خصائل یہ ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں کزرع، اس پودے کی طرح سے، اس کھیتی کی طرح سے، اخرج شطہ، جس نے اپنا ابتدائی کوبل اور ڈنٹھل نکالا، فآذرہ، اس کو تقویت ملی، اس میں مضبوطی پیدا ہوئی، فاستغلظ فاستوى على سوقه، اور وہ اپنے تنے پر کھیتی کھڑی ہو گئی. يعجب الضراع، کہ کسانوں کو خوش کرتی ابھاتی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان اصحاب کرام کے خصائل اور ان کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر کے کفار ان سے دلوں کے اندر اپنے غیب ناپسندیدگی پائے. اور یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک شان یہ تھی کہ صرف ان سے کافر ناپسندیدگی، نفرت دل کے اندر اپنے غیظ و غضب پاتے تھے. اور یہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواہ وہ اسلام کی طرف انتساب بھی کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ اپنے دل میں صحابہ کے تئیں، صحابہ میں سے کسی کے تئیں غیظ پاتا ہو، اس کے اندر گویا کافرانہ خصلت ہے. اور اگر واقعی یہ غیظ اپنے پورے معنی میں ہے تو وہ کافر ہے.
یہی سے امام مالک نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ جو صحابہ سے کرہ و بغض اور غیظ رکھے وہ کافر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما. اللہ تعالی نے مومنوں سے، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا اور ایسے ہی تھے ہمارے نبی کے صحابی کرام، تو ان سے اللہ تعالی نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. یہ پوری آیت صحابہ کی عمومی طور پر تمامی صحابہ کی عظمت و فضیلت کی دلیل. اس کے علاوہ آپ سورہ حدید کی آیت کریمہ جس کا ذکر آئے گا، اسی طرح سورہ حشر کی آیات للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان. یہ آیت کریمہ صحابہ میں سے مہاجرین و انصار اور عمومی طور پر صحابہ اسی دونوں صنف میں بٹے ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے انہیں اس لقب سے اور اس نام سے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے. اور اس طرح سے یہ دونوں آیتیں صحابہ کی عظمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. سورہ فتح کی آیت کریمہ خصوصیت کے ساتھ ان تمام مومنین کی مدح و منقبت پر دلالت کرتی ہے، ان کی فضیلت و عظمت پر دلالت کرتی ہے، جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے، جو مقام حدیبیہ پر عمل میں آئی تھی بیعت. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اس کا ذکر ایک بار پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کی شرح کرتے ہوئے اس کا ایک بار پھر ذکر مزید آئے گا. صحابہ کرام کی فضیلت کی دلیلوں میں سے وہ آیات کریمہ کہ جس کے اندر اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح و ثنا بیان کی ہے، ان کے عمدہ اوصاف و خصائل کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر مومنین جن کے اپنے عمدہ اوصاف و خصائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ان کا ذکر آیا ہے کہ جن کے لیے طرح طرح کی بشارتیں ہیں، کامیابیوں کی نوید جن کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اولین مصداق یہی صحابہ کرام کا مقدس گروہ ہے. صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل وہ آیت کریمہ ہے اور اس کا ٹکڑا کہ جس کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو بقیہ لوگوں کے لیے معیار قرار دیا گیا اور میزان بنایا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہ اگر کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اس پر جس پر کہ تم اے میرے اولین ایمان لانے والے مومن بندو ایمان لائے ہو، اور اسی لیے تو دعوت دیتے ہوئے یوں کہا جاتا تھا، جیسا کہ ذکر سورہ بقرہ ہی میں ایک جگہ یوں آیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، اور یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام کا وہ اولین طبقہ ہے، اولین گروہ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے بعد
جس نے ایمان قبول کیا تھا، تو ان کو میزان اور معیار قرار دیتے ہوئے دعوت ایمان دی جاتی تھی۔ اس سے صحابہ کی عظمت نمایاں ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ احادیث میں تو میں نے کہا بہت بڑا ذخیرہ ہے احادیث نبویہ صحیحہ کا، کہ جس سے صحابہ کی عدالت، صحابہ کی ثقافت، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عظمت و فضیلت اور ان کے مدح و منقبت ثابت ہوتی ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ بہت سارے محدثین کرام نے اپنی ان حدیثوں میں جنہوں نے ان میں احادیث نبویہ کی تخریج کی ہے، اس میں ایک کتاب فضائل الصحابہ یا کتاب مناقب الصحابہ اور دیگر ناموں کے ساتھ باضابطہ کتاب کا ذکر کیا ہے، جس میں ان تمام حدیثوں کی تخریج انہوں نے مناقب الصحابہ، پھر مناقب الانصار والمہاجرین اور اس طرح سے مختلف ابواب کے ساتھ صحابہ کے عمومی اور خصوصی فضائل کا ذکر آیا ہے۔ کافی ہے ایک حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہترین ہمارا قرن ہے، ہماری صدی ہے، جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کی عظمت پر اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں صحابہ کی عظمتوں کا بیان ہے، اور وہ مشہور روایت کہ صحابہ کی شان جس سے جھلکتی ہے کہ کتنا اونچا مقام ہے ان کو، کہ ان کی جانب کسی بھی غلط نامناسب چیز کی نسبت تک نہیں کی جا سکتی، ان کو کسی طور پر بھی برا نہیں اور برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، اور بھی دیگر حدیثیں ذکر کی جائیں گی اہل بدر کے بارے میں، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کی شان میں یہ کس قدر اہم بات ہے کہ اہل بدر سے اللہ تعالی نے کہا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اس حدیث میں جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی نے کہا کہ جو چاہو کرو، یہ تکریم کے طور پر میں نے تم کو بخش دیا۔ یہ حدیث مشارکین بیعت رضوان کی شان میں ہے کہ کوئی بھی نار میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لا یلج النار احد بایا تحت الشجرہ، کہ جس نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ان میں کا کوئی بھی نار میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ گویا ان کے لیے جنت کی واضح طور پر بشارت ہے۔ اور یہ بدر میں شریک ہونے والے 313 تھے، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے 1400 یا اس سے کچھ زیادہ تھے، اور اس کے علاوہ حدیثیں بہتیری ہیں کہ جن کو فضائل الصحابہ نامی ان کتابوں کے اندر ہم آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے محدثین کرام اور ائمہ اعظام نے لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل الصحابہ کو پڑھنا چاہیے، اور دیگر اس موضوع پر بیسیوں متقدمین کی کتابیں ہیں جس کا مطالعہ ہم پر یہ واضح کرے گا کہ صحابہ کرام کا گروہ کتنا مقدس اور فضیلت مآب گروہ ہے۔ اللہ تعالی کی کتاب کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ رضا کی سند جو اللہ تعالی نے عطا کی ہے، یہ ان کی عظمت کے لیے
काफी है। और इसी फजीलतों के पेश नजर सहाबा किराम की शान में हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, उसी का जिक्र शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या ने अपनी इस किताब की इस खास फसल में किया है। और यह कहते हुए जिक्र किया कि उसूल अहले सुन्नत वल जमाअती सलामतु क़ुलूबिहिम व अलसिनतिहिम ले अस्हाबि रसूलिल्लाह। और उसके बाद की इबारतें हैं जिनमें से एक टुकड़े का जिक्र हुआ है, दूसरे टुकड़े को कल मैंने असरन आपके सामने पेश किया था, जिसकी उसी तरतीब के साथ तशरीह इंशाअल्लाह कल के दर्स में मैं आपके सामने पेश करूंगा। वबिल्लाहि